بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن میں سب سے آخری آیات کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کی آخری آیت سورۃ البقرہ کی آیت 281 میں نازل ہوئی، جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ذوالقمیز، قمیض والا اور یاحیق جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال: صہبائی کا لقب کس صحابی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو صہبائی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے عظیم مرتبہ رکھنے والا۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا اور یہ لقب کیوں دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوست کا درجہ عطا فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے کلمہ توحید کا ذکر قرآن میں کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: کلمہ توحید کا ذکر سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں آیا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی گئی ہے۔ سوال: کس اسلامی مہینے میں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کریم کی پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جو کہ لیلۃ القدر میں تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نام کس نبی کے ذکر کے ساتھ قرآن میں آیا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، جو کہ تقریباً 136 بار آیا ہے۔ سوال: نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا اور ان کا انتقال کب ہوا؟ جواب: نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا اور ان کا انتقال جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب ہوا۔ سوال: کون سی آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس میں کیا موضوع ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کی آیت 255 ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ سوال: کس صحابی کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے اور کیوں؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 2 نبیوں کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، جو کہ تقریباً 2698 بار آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب کی پیش گوئی کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی پیش گوئی کی، جس کے نتیجے میں انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: کس صحابی کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے اور یہ لقب کس تاریخ میں دیا گیا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا اور یہ لقب ان کی خلافت کے دوران دیا گیا۔ سوال: کیا جیسے مردہ لوگوں کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ویسے ہی زندہ لوگوں کو خود ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، زندہ لوگ بھی اپنے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات یا نیک اعمال کا ثواب دوسروں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ اسی طرح زندہ لوگ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا ثواب اپنے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب صرف مردہ لوگوں تک محدود نہیں بلکہ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی نیکیوں کا ثواب قبول فرمائے اور آپ کی مغفرت، رزق میں برکت اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ: نیک عمل کریں۔ سب سے پہلے کوئی نیک عمل کریں جس کا ثواب آپ اپنے لیے ایصال کرنا چاہتے ہیں، مثلاً قرآن کی تلاوت، نفل نماز پڑھنا، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، درود شریف یا استغفار کا ورد کرنا، کسی بھی دوسرے نیک عمل میں شرکت کرنا۔ نمبر 2، نیت کریں۔ جب آپ نیک عمل کریں تو نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اپنے لیے ایصال کر رہے ہیں۔ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ آپ اگر چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، دعا مانگنا۔ نیک عمل کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس نیک عمل کا ثواب آپ کو عطا فرمائے اور اس کے ذریعے آپ کی مشکلات حل ہوں، گناہوں کی معافی ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ دعا کا مکمل طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، میں نے یہ نیک عمل، یہاں وہ نیک عمل ذکر کریں جو آپ نے کیا ہے، مثلاً قرآن کی تلاوت، نفل نماز وغیرہ، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ، میں اس نیک عمل کا ثواب اپنے آپ کو ایصال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری مغفرت فرما، میرے خطائیں معاف فرما، میرے درجات بلند فرما اور میرے لیے دعا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔
اور میرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ میرے دل کی پریشانیاں دور فرما، مجھے صحت و سلامتی عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری نیکیاں قبول فرما، میرے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایصال ثواب کے لیے کچھ مزید اہم باتیں۔ اخلاص ایصال ثواب کا بنیادی اصول ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہر نیک عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو ایصال کرتا ہے تو اس کو بھی اس عمل کا پورا ثواب ملتا ہے۔ دعا کے بغیر بھی ایصال ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیت کرے کہ اس کا نیک عمل دوسروں کے لیے ہو تو یہ عمل بغیر زبانی دعا کے بھی قبول ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ آپ کے لیے روحانی اور دنیاوی بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔